بالوں کا گرنا آپ کے سر کے گنجا ہونے کے علاوہ باقی جسم کے بالوں سے محروم ہو جانے پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے۔ بال گرنے کی وجوہات مورسی، ہارمونل چینج، بیماری کا شکار ہونے اور اس کے علاج کے اثر پر مشتمل ہو سکتی ہیں۔ گو بال گرنے کی شکایت ہر کسی میں پیدا ہو سکتی ہے، لیکن عام طور پہ مرد اس کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ میں ڈاکٹر ذوالفقار علی حمادیان آن لائن ہومیو کلینک پہ اپنے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حمادیان آن لائن ہومیو کلینک پہ اگر آپ کا یہ پہلا وزٹ ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، خاص طور پہ ہومیو اسٹوڈنٹس، کیونکہ یہ چینل ان فیوچر کلینک پریکٹس میں آپ کی بہت مدد کرنے والا ہے۔ اس سیشن کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ لائک اور شیئر کر کے دوسروں تک علم پہنچانے کا ذریعہ بھی بنیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ گنجے پن کی اصطلاح عام طور پر سر کے بال گرنے کی حالت کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ کسی خاص عمر میں مورسی طور پر بالوں کا گرنا گنجے پن کی وجوہات میں سے ایک قرار دیا جاتا ہے۔ لوگ اپنے سر کے بالوں کے گرنے پر کسی تشویش میں مبتلا نہیں ہوتے اور اپنے سر کو قدرتی طور پر گنجا ہونے دیتے ہیں اور اس کا کوئی علاج کرنے یا اپنے گنجے سر کو چھپا رکھنے کی کوئی تدبیر نہیں کرتے، جبکہ بعض لوگوں کے لیے یہ بڑی تشویش کا باعث ہوتا ہے اور وہ اسے اپنے بال بنانے کے سٹائل یا کسی وگ، ٹوپی یا پگڑی سے چھپانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ تو اپنی اس کمی کے تدارک کے لیے ہر طرح کے علاج کو آزمانے پر آمادہ رہتے ہیں۔ بال گرنے کا علاج کرنے سے پہلے بال گرنے کی وجوہات کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ہر شخص کے روزانہ 100 سے 150 تک سر کے بال گرنا کسی طور پر بھی قابل تشویش بات نہیں ہے، کیونکہ اس سے سر پر موجود بالوں کے گھنے پن میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اور ان کی جگہ نئے بال بھی اگتے رہتے ہیں۔ ایک مہینے میں سر کے بال 1 سے 1.5 سینٹی میٹر بڑھتے ہیں۔ سر کے بالوں کا گرنا اس صورت میں قابل تشویش ہوتا ہے جب بال جھڑنے اور ان کے دوبارہ اگنے کا توازن بگڑ جائے۔ بال گرنے کی وجوہات میں سب سے عام وجہ مورسی ہوتی ہے۔ اس کا انداز مردوں اور خواتین میں ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن یہ کیفیت عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بتدریج سامنے آتی ہے۔ مردوں میں اس کا انداز بالوں کے مکمل صفایا یا چند خاص جگہوں سے ان کا جھڑ جانے کی شکل میں سامنے آتا ہے، جبکہ عورتوں میں اس کا انداز بالوں کے باریک ہو جانے یا ان کے گھنے پن میں کمی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں بھی بال گرنا شروع ہو سکتے ہیں، جیسے سن بلوغت میں، حمل کے دوران، زچگی کے بعد، سن یاس یا تھائرائیڈ وغیرہ میں۔ ان سب وجوہات سے بالوں کا گرنا عارضی بھی ہو سکتا ہے اور مستقل بھی ہو سکتا ہے۔ بال گرنے کی وجہ سر پر ہونے والی رنگ ورمز یا کسی اور انفیکشن یا بال توڑ جیسی بیماریاں بھی بنتی ہیں۔ بالوں کا گرنا بعض دواؤں جیسے کہ کینسر، ہڈیوں کی سوزش، سٹریس یا دل کی بیماریوں اور بلڈ پریشر کے دور کرنے کے لیے استعمال کی جانے والی ادویات کا اثر بھی ہو سکتا ہے۔ جب کسی مرض کے علاج کے لیے شعاؤں کا استعمال کیا جاتا ہے، یا تو بال بالکل جھڑ جاتے ہیں یا دوبارہ پہلے کی طرح جاندار اور گھنے نہیں رہتے۔ بعض لوگ زندگی میں پیش آنے والے کسی صدمے یا جذباتی دباؤ کے دوران یا اس کے کئی ماہ بعد تک بھی بالوں کے گرنے کا شکار رہتے ہیں، تاہم یہ ایک عارضی کیفیت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بالوں کے مختلف انداز بنانا یا بہت کھینچ کر چونٹی باندھنا بالوں کے گرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ بالوں میں تیل گرم کر کے لگانے یا انہیں کوئی مستقل شکل دینے کی تدابیر بھی بالوں کے گرنے کا باعث بن سکتی ہیں۔ اگر بالوں کے فولیکلز میں انفیکشن ہو جائے تو پھر مستقل گنجے پن کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ کرتے ہیں اس پریشان کر دینے والے مسئلے کے حل کی۔ باوجود اس کے کہ آپ کو کئی کتابوں، رسائل، اخبارات اور سوشل میڈیا پر بالوں کے گرنے کے کئی نسخے بتائے جاتے ہیں اور بے شمار کھانے کی دعائیں اور لگانے کے تیل اشتہاری دعووں کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں، لیکن وے آف ہومیوپیتھک میں اگر آپ ایک ماہر ہومیوپیتھ سے کنسلٹ کرتے ہیں جو آپ کے بال گرنے کی صحیح وجہ کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بہترین پوٹینسی سلیکٹ کرتا ہے، تو آپ یقیناً اس مرض سے نجات حاصل کر پائیں گے۔ اس کے علاوہ منرلز اور وٹامنز کے ساتھ ایک بیلنس ڈائٹ بھی آپ کو اس مرض سے نجات دلانے کا کارگر ذریعہ بنتی ہے۔ آپ کو بالوں کے لیے جن منرلز کی ضرورت ہے ان میں آپ کو زنک، آئرن، سیلینیم، میگنیشیم، پوٹاشیم، آیوڈیم لینا چاہیے، اور جو وٹامن آپ کے بالوں کی نشوونما بہتر کر سکتے ہیں ان میں وٹامن اے، وٹامن بی، سی، ڈی، ای اور بایوٹن وٹ B7 کا استعمال بہت بہتر ہے۔ اپنی خوراک کا انحصار نیچرل وے پہ ہی رکھیں تو اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں۔
اس بات کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے گھر کے آنگن میں لگے ہوئے پودے کو آپ جتنا اچھا ضروری ٹائم پہ پانی دیں گے، جتنی اچھی کھاد کا استعمال کریں گے، اتنا ہی اس پودے کی بڑھوتری اچھی ہوگی۔ اس کی شاخوں اور پتوں کی صحت کا انحصار بہتر کھاد اور ٹائم پہ دیا ہوا پانی ہی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سیشن، جو یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اب آپ سے اجازت چاہوں گا، کمنٹ سیشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔